صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منگنی کے نام پر ہونے والے چند قابل ترک رسومات۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل شادی کے موقع پر، بلکہ منگنی کے بعد شادی سے پہلے درمیان کا جو گیپ ہوتا ہے، اس میں لڑکے اور لڑکی گھر والوں کا آپس میں تحفوں کا، گفٹس کا لین دین کا ایک غلط طریقہ چل پڑا ہے۔ اگرچہ وقتاً فوقتاً بغیر کسی بھی قسم کے التزام کے، یعنی ضروری سمجھے بغیر یا ایسا کرنا یا اسی طریقے پہ ہونا، التزام کے بغیر ایک دوسرے کو تحفہ دینا، تحفہ لینا، ایک دوسرے کا تحفہ دے لیں، وہ بھی اپنی اپنی حیثیت کے بقدر ہو۔ جو جس کی جتنی طاقت ہے اتنی طاقت کے بقدر وہ تحفہ لیتا ہے، دیتا ہے، دوسروں کو بتانے کے لیے یا دوسروں کی باتوں سے ڈر کر کہ لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، لڑکی گھر والے کیا کہیں گے، لڑکے گھر والے کیا کہیں گے، ان کے تانوں کے ڈر سے نہیں، بلکہ اپنے دل کی محبت سے، آپسی محبت بڑھانے کے لیے اگر تحفہ دینا لینا ہوتا ہے تو جائز ہے۔ مگر آج کل جیسا ہوتا ہے وہ یہ کہ فلاں فلاں چیز ہی دینا ہے، فلاں فلاں وقت میں ہی دینا ضروری ہے، چاہے لڑکا لڑکی گھر والوں کی طاقت میں ہو یا نہ ہو، اپنی طاقت اور حیثیت ہو یا نہ ہو، تب بھی قرض، بلکہ سود کا قرض تک بھی لے کر دینے کا طریقہ چل پڑا ہے۔ جیسے لڑکی کے ہاتھ میں پیسے دینے کا رواج، عیدین کے موقع پر عیدی دینے کا التزام ضروری سمجھ کر، دلہے کو جوتے لنگی کے پیسے کے نام پر رقم دینا، ایسے ہر علاقے کے اندر مختلف اور بھی بے شمار طریقے بڑھا لیے گئے ہیں۔ یہ سب کے سب غلط ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، غلط ہیں۔ بعض جگہوں میں لڑکی کے لیے نکاح کا جوڑا دلہا کی طرف سے، نوشہ کی طرف سے، اور دلہا کا جوڑا دلہن لڑکی گھر والوں کی طرف سے لانے کا ایک غلط رواج اور ایک التزام بن گیا ہے کہ اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا ہی کرنا ہے، ورنہ شادی کے اندر کمی ہو گئی، نکاح میں کمی ہو گئی سمجھتے ہیں۔ ان تمام رسموں کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دوسری بات، منگنی کا مقصد مستقبل میں ہونے والے نکاح کے عقد کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار تو اس میں مہر وغیرہ بھی طے کر لیے جاتے ہیں، لوگ ایسا کر لیتے ہیں، ایسا کرنا ضروری تو نہیں ہے۔ منگنی کے لیے شریعت نے، یعنی شکرانہ جو رسم ہے، شکرانہ منگنی، اس کے لیے شریعت نے کوئی بھی مخصوص طریقہ مقرر نہیں کیا ہے۔ تیسری بات، منگنی کی حیثیت محض نکاح کا ایک وعدہ ہے۔ شریعت کا حکم وعدوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ اوفو بالعہد، کہ وعدہ پورا کرو، وعدوں کو پورا کیا جائے۔ ہاں، اگر شدید مجبوری ہو تو اس کے خلاف کرتے ہوئے ضرورت کی بنیاد پر منگنی یعنی شکرانہ کو توڑنے کی بھی گنجائش ہے، لیکن بغیر سخت مجبوری کے منگنی کو ختم کر دینا یہ گناہ ہے۔ مسئلہ، منگنی ختم کرنے کے لیے طلاق وغیرہ کے الفاظ استعمال کرنا ضروری نہیں۔ نکاح کو توڑنے کے لیے جیسے طلاق ہے نا، ایسے منگنی کو ختم کرنے کے لیے طلاق وغیرہ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، صرف اتنا کہہ دینا بھی کافی ہے کہ ہم نے منگنی ختم کر دی ہے۔ آخر میں بطور نصیحت کے ایک جملہ کہہ کر ختم کر لوں۔ منگنی کے نام پر آج کل لوگ نمود و نمائش کرتے ہوئے، دکھلاوا کرتے ہوئے، بے جا اور بغیر کسی ضرورت کے پرتکلف دعوتوں پر لاکھوں کا خرچ کر دیتے ہیں، حالانکہ اس منگنی میں کیے جانے والے خرچ اتنا زیادہ، اخراجات اتنے زیادہ پیسے خرچ ہوتے ہیں، ڈشز کے نام سے، شادی محل کی بکنگ کے نام سے، اور اس کے علاوہ دیگر کئی چیزوں کے ناموں میں اتنا زیادہ خرچ ہوتا ہے کہ اس میں بلا مبالغہ 2، 3، 5 غریب لڑکیوں کی شادی پورے جہیز کے سامان کے ساتھ کرا دے سکتے ہیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں کسی لڑکا یا لڑکی گھر والے اپنے بچی کے شکرانے کے نام سے جو دعوت کرتے ہیں، اس کو کسی غریب بچی کی شادی کا ایونٹ، شادی کی تقریب بنا دے، شادی کی تقریب میں اس کو بدل دے، تو یہ یقیناً اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی جو ازدواجی زندگی آگے آنے والی ہے، شادی کی جو زندگی، اس کے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ واللہ تعالی عالم۔